حد سے خبر شامل کرتے ہمارے نمائندے یاسین بلیدی کی رپورٹ کے مطابق سندھ بلوچستان ٹرانسپورٹ یونین نے NLC ٹول پلازا NHA اور ناجائز چیک پوسٹوں کے خلاف احتجاجاً ہب ریور روڈ کو ہر قسم کی ٹریفک کے آمد و رفت کے لیے بلاک کرتے ہوئے NLC کے ناروا سلوک کے خلاف غم و غصے کا اظہار کیا۔ معروف ٹرانسپورٹرز سید نور شاہ شمس شوانی اور سید متین شاہ نے میڈیا نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ٹول پلازا کے اہلکاروں کی رویے سے نالاں ہیں۔ ٹول پلازا اہلکار ٹرانسپورٹرز اور ہمارے ڈرائیوروں کو بلا وجہ زدگوب اور تشدد کا نشانہ بناتے ہیں۔ بلوچستان کو چوکی اور چیک پوسٹوں میں تبدیل کیا گیا ہے۔ چمن، کوئٹہ، کراچی شاہراہ، گوادر، تربت، پنجگور تک کراچی سی پیک روڈ پر کم و پیش 700 سے زیادہ چیک پوسٹیں لگائی گئی ہیں۔ ان میں پولیس، لیویز، کسٹم اور کوسٹ گارڈ منہ مانگے بتھا طلب کرتے ہیں، جو کہ ٹرانسپورٹروں کے ساتھ کھلی زیادتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم وفاقی و صوبائی حکومتوں سے سوال کرتے ہیں کہ جو قانونی یا غیر قانونی ٹیکس عوام کو اور ٹرانسپورٹروں سے بزور شمشیر لیا جاتا ہے اور دے رہے ہیں، ان کا قانونی جواز کیا ہے اور استعمال کہاں ہوتے ہیں۔ ناظرین، ٹرانسپورٹ یونین کے رہنماؤں نے مطالبات کو منوانے تک روڈ کو ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کرنے کا فیصلہ دیا ہے، جو کہ گزشتہ 6 گھنٹوں سے ٹریفک کی آمد و رفت بند ہے۔ یہاں سے کھڑے ہوتے ہیں یہاں پہ، انہوں نے کیا کیا ہے کہ جی ایک طریقہ کار رکھا ہوا ہے کہ جی گاڑی بیچارہ مجبور ہے، بھائی بیٹا آپ کھڑے ہو جاؤ، 200 کا چالان میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ تو وہ گاڑی والے ڈر کے مارے اگر کھڑا نہیں ہوتا ہے تو اس کو 2000 روپے، کھڑا ہوتا ہے تو اس کو 200 روپے کا چالان دے دیتے ہیں۔ وہ بڑے خوشی سے جو ہے نا دے دیتا ہے اس کو۔ اچھا، یہ آپ کے سامنے یہاں سے اب تک کیا روٹ بنایا ہے؟ یہ موٹر وے بنتا ہے نہیں، ہمارے لسبیلے سے لے کر کوئٹے تک یہ موٹر وے بنتا ہے۔ موٹر وے کا مقصد ہی کیا ہے؟ اس نے وے بنایا ہے، ہمیں دیا ہوا ہے، لیکن اصولاً تو اس کی ذمہ داری یہی ہوتی ہے کہ ہمارے ٹیکسوں سے اس کو ہمارا روڈ بنانا چاہیے، ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن یہ ٹول پلازا بجائے یہاں کے لگا دے گڑانی کراس پہ، ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہم ابھی اس شہر سے جو ہے نا اس شہر تک آنے جانے میں 10 دفعہ ہمارے بچے جاتے ہیں، ہمارے جو ہے نا مریض جاتے ہیں گھر ان کے رشتہ داروں کے پاس۔ ابھی یہاں لگا ہوا ہے ریس گوٹ پہ کتنے دفعہ لوگ آتے جاتے ہیں۔ تو آج صاحب یہ ان کا کوئی آنر وغیرہ آیا ہے نہیں آیا اس ٹائم تک؟ نہیں، ان کا جو میجر صاحب ہیں، یہ میجر قدوس صاحب، یہ تو بیٹھے ہوئے 2 دن سے ہماری ملاقات ہو رہی ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ جی ہم کچھ بھی نہیں مانتے، ہم لیں گے، اگر پہلے والوں نے نہیں لیا ہوا ہم نہیں مانیں گے، ٹوکن بھی نہیں دیں گے اور 1 سائیڈڈ بھی نہیں مانیں گے، ہم جو ہے نا آنے جانے کے لیں گے۔ آپ سے زبردستی صرف لینا ہے، ان کو پیسے کی ضرورت ہے، پیسے کی ضرورت ہے، بالکل۔ جی ہاں، جب ایک سلسلہ 10 سال سے 20 سال سے چل رہا ہے، 2000 سے چل رہا ہے، آپ کا NLC نے ہمیں دیا ہے، کون تھا بھائی؟ اور دوسری بات یہ کہ جو آپ نے پیٹرولیم اور ڈیزل کا بات کیا تھا جو بارڈر سے آ رہا تھا اور شیخ رشید صاحب کی مہربانی سے یہ بند ہو گیا، بڑھ کریں یہ لوگ جو پہلے روزگار کر رہے تھے ابھی بے روزگار ہو گئے، ان کا رد عمل کیا ہو سکتا ہے شمس صاحب؟ اس حوالے سے آپ کیجیے رائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھیں، ہمارے جتنے بھی بدقسمتی سے بلوچستان میں ایرانی ڈیزل پہ جو بینڈ ہے، ہم نے آج سے 4 سال پہلے FBR چیئرمین سے میٹنگ کیا تھا، ہم نے اس کو کلیئر کٹ بتایا تھا کہ اس کو قانونی شکل دے کے تاکہ ہمارے بلوچستان میں رزق اور جو ہے نا ایک لوگوں کو روزگار مل سکے، لیکن FBR چیئرمین نے نوٹ کیا، اس پہ آج تک عمل نہیں کیا گیا۔ FBR اس چیز کا نوٹس لے کہ آپ کے چمن سے لے کے یہاں تک 76 چیک پوسٹ ہے، 76 چیک پوسٹ پہ پہلے آپ کو لیویز لوٹتا ہے، پھر کسٹم لوٹتا ہے، پھر آپ کو ٹول لوٹتا ہے، پھر آپ کو کوسٹ گارڈ لوٹتا ہے۔ میں کسٹم کے کوسٹ گارڈ سے جو ہے نا پرسوں میں نے کمانڈر سے پوچھا ہے کہ وہاں سے یہاں تک 60 چیک پوسٹ سے کیسے آیا آپ کے پاس تیل جو آپ ہماری اوریجنل گاڑیوں کو ہے؟ مجھے پہلے یہ بتائیں ادارے کہ پورے بلوچستان میں صرف 2 پمپ ہے پاکستانی، ایک غزدار عزیز شاہوانی کا، ایک کوئٹہ کینٹ میں۔ آپ مجھے پاکستانی تیل یہاں سے لے کے بارڈروں تک ایک قطرہ مجھے تیل بتا دے کہ کون بیچ رہا ہے ایک تیل۔ اس کو FBR چیئرمین قانونی شکل دے۔ FBR چیئرمین جو ہے نا یہ جو
इनका दुकानदारी है, कस्टम, कोस्ट गार्ड, ये जितने भी इदारे हैं इनको लगाम देगा, ऑटोमेटिक हमारी बलूचिस्तान का तरक्की होगा, जिससे एक इज़्ज़त होगा और जिससे एक वक़ार होगा, और हमारे जो बलोच जो गरीब गुरबा लोग हैं, बदकिस्मती से जो कोई भी रोज़गार नहीं है, तो इससे एक अच्छा मुस्बत असरात होंगे। अगर ये नहीं होगा, इसके असरात अभी नहीं, अगले महीने कुछ वक्त बाद या हमारे बलोच नौजवान लूटमारी करेंगे या किसी गलत एक्टिविटी में होंगे या चोरी करेंगे या कोई और एक्टिविटी में होंगे, जिसका तमाम तर जिम्मेदारी पर फेडरल पे होगा। मेरी अपील है कि FBR चेयरमैन पहले इदारों को लगाम दे, इसको कानूनी शक्ल दे के पाकिस्तानी कारोबारी इसको बनाए। उस इलाके में खड़े हैं जहाँ हमारे लोगों को ज़िंदा जलाया जाता है, कोई पूछता नहीं, और जितने यहाँ रिश्वत कस्टम, पुलिस, एक्साइज या कोस्ट गार्ड वगैरह NLC मुख्तलिफ बहानों से लोगों से रिश्वत वसूल करते हैं, लेकिन ये नज़र नहीं आते कि ये कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं और ये पैसा लेने का कानूनी जवाज़ क्या है और ये पैसे इस्तेमाल कहाँ पे होते हैं। कम अज़ कम यहाँ जितने इदारे बने हैं जो मोहतसिब के नाम से मोहतसिब एहतिसाबी इदारे हैं, वो भी सोए हुए हैं, और यही पैसा यहाँ किसी हवलदार से होके बल्कि मुल्क के आला ऐवानों तक जाता है। अवाम दरबदर की ठोकरें खा रहा है और हुक्मरान नयाशियाँ कर रहे हैं। इस रिपोर्ट के साथ यासीन बुलेदी, हब्स बलूचिस्तान।